بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال الله تبارك وتعالى وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اسٹیج پر تشریف فرما حضرت مولانا مفتی حامد ظفر رحمانی صاحب، جمعیت علماء کے ذمہ داران، معززین شہر، میرے بزرگوں، دوستوں، ماؤں اور بہنوں، آج ہندوستان کا مسلمان جن حالات سے گزر رہا ہے وہ حالات انتہائی تشویشناک ہیں۔ ملک کی آزادی کے بعد سے بہت منظم طریقے سے ہمیں تباہ و برباد کرنے کی کوشش اور پلاننگ مسلسل جاری رہی، اور سچر کمیشن کی رپورٹ سے یہ بات تمام مسلمانوں پر واضح ہو چکی ہے کہ ہندوستان کا مسلمان ہندوستان میں دلتوں سے بھی زیادہ پسماندہ ہے، چاہے وہ سیاسی میدان ہو، چاہے معاشی میدان ہو، چاہے معاشرتی میدان ہو، چاہے سماجی میدان۔ زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں بہت منظم طریقے سے نقصان پہنچانے کی کوشش ہوتی رہی، اور بہت غیر محسوس طریقے سے ہم لوگ متاثر ہوتے رہے، اور ہماری حالت ملک میں ایسی ہو گئی کہ ہم اس ملک کے سب سے زیادہ پچھڑے ہوئے لوگوں سے بھی زیادہ ہم پچھڑے ہوئے۔ ایک کانفرنس میں شرکت کا اتفاق ہوا تھا جو نوٹ بندی کے بعد ہوئی تھی، اور عنوان بھی نوٹ بندی ہی تھا۔ اب ظاہر بات ہے ملک بھر کے ایسے ماہرین معاشیات جمع ہوئے تھے کہ جن کی گفتگو کا ایک حصہ ایسا بھی تھا جسے میں بھی نہیں سمجھ پایا تھا۔ جو بھی ان کی آنکڑے واری معاشی طور پر جو بات چیت تھی وہ میرے بھی سر کے اوپر سے جا رہی تھی۔ ایسے ماہرین کے درمیان مجھے اور مجھ جیسے کچھ لوگوں کو بات کرنی تھی، اور ہم لوگ بڑے تردد میں تھے کہ جس عنوان پر گفتگو کے لیے بلایا گیا ہے اس عنوان کی ہمیں مکمل معلومات نہیں ہے، اور سننے والا مجمع عام مجمع نہیں ہے، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو خود معاشی مہارت رکھتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے ایسے لوگوں کے درمیان معاشیات پر گفتگو کرنا اپنی بے عزتی کروانا۔ ہم ان کے سامنے کوئی نئی بات نہیں رکھ سکتے، بہت ممکن ہے ہم کوئی ایسی بات رکھیں جو غلط ہو تو ہمارے لیے جو ہے وہ سکی اور شرمندگی کا باعث ہوگا۔ تو یہ تھا کہ گفتگو
کے لیے بلایا گیا ہے، گفتگو کی جائے تو کیا کی جائے؟ میں اللہ سے دعا کرتا رہا کہ اللہ عزت عطا فرما اور کچھ ایسی خیر کی باتیں کہنے کی توفیق عطا فرما کہ جس کے کہنے کے بعد مجمع پر ایک تاثر بھی رہے۔ یہ دعا کرتا رہا بکری کی ماں کب تک خیر منائے، نمبر اپنا آ گیا۔ میں جا کر کے کھڑا ہوا تو میں نے گفتگو کی شروعات یہیں سے کہ آج ہندوستان بھر کے ماہرین معاشیات جمع ہیں، اور ایمانداری کی بات یہ ہے کہ اب تک جتنے لوگوں نے گفتگو کی ہے ان کی گفتگو کا کچھ حصہ ایسا بھی رہا جسے میں بھی نہیں سمجھ سکا، اور یہ بات بہت نامناسب ہوگی کہ جو بات کہی جا چکی ہے وہی بات میں بھی کہوں۔ بات کا دہرانا اور پھر ایک ہی بات کا بار بار سامنے آنا لوگوں کے لیے اکتاہٹ کا سبب ہوتا ہے، تو کہی ہوئی بات میں دہرانا بھی نہیں چاہتا۔ لیکن ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ اس مجمع میں جتنے لوگ ہیں ان میں سے اب تک جتنے لوگوں نے گفتگو کی ہے وہ سب نوٹ بندی کے مخالف ہیں، یعنی جن کی رائے یہ ہے کہ نوٹ بندی نہیں ہونی چاہیے تھی، سرکار کا یہ غلط فیصلہ ہے۔ میری رائے اس سے مختلف ہے۔ ایک جملے پر سب کے کان کھڑے ہو گئے، سب کے جھکے ہوئے سر اوپر اٹھ گئے، جو لوگ تھوڑا ٹیڑھے میڑے بیٹھے تھے وہ سیدھے ہو گئے، یعنی متوجہ ہو گئے۔ میں نے کہا میری رائے آپ سب کے خلاف ہے، آپ سب کی رائے یہ ہے کہ نوٹ بندی نہیں ہونی چاہیے۔ میں اس بات کے خلاف ہوں، میری رائے یہ ہے کہ سرکار نے جو فیصلہ کیا ہے اچھا فیصلہ کیا۔ اب آپ سوچیں گے کہ یہ اچھا فیصلہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ملک میں جس طرح کے معاشی حالات تھے اور جن بنیادوں پر آج چلتی ہوئی نوٹ بند کی گئی ہے، اس پس منظر کو لے کر کے کانگریس سرکار نے بھی نوٹ بندی کا قانون لانے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن اس میں ہمت نہیں تھی اس فیصلے کو لا کر کے نافذ کرنے کی۔ بی جے پی سرکار نے کوئی نیا کام نہیں کیا ہے، ان کے پاس ریڈی میڈ فائل تھی، انہوں نے ہمت کر کے اس کو نافذ کر دیا۔ یہ بی جے پی سرکار کی ہمت کی بات ہے۔ دونوں سرکاریں بند کرنا چاہتی تھیں، اس لیے انہوں نے بند کیا۔ ہم مسلمان اس فیصلے کا استقبال کرتے اور استقبال کرنے کی وجہ بھی ہے کہ نوٹ بندی سے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ ابھی ہم جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اسٹیج پر اور میرے سامنے، کوئی ایسا شخص ہے کہ نوٹ بندی کی وجہ سے اس کا نقصان ہوا؟ میں نے مجمع میں یہ بات کہی تھی اور ماہرین کے درمیان یہ بات کہی تھی کہ ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا، اور نقصان کیوں نہیں ہوا وہ میں یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ سن 47 کے بعد سے جتنی سرکاریں رہی ان تمام سرکاروں نے ہماری یہ حالت بنا دی کہ ہم ملک میں دلتوں سے بھی زیادہ پسماندہ، ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ نوٹ بندی اگر ہوئی تو ہمارے پاس جو تھوڑا بہت بڑی نوٹ کی شکل میں پیسہ تھا، ہم دن آدھا دن 2 دن دھوپ میں کھڑے ہو کر کے لائن لگا کر کے اپنے اکاؤنٹ میں بھر دیے، ہمارا پیسہ زندہ ہو گیا، تو ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ تکلیف ہوئی، نقصان نہیں ہوا۔
نقصان آپ کا ہوا ہے، نقصان آپ کا ہوا ہے۔ کیوں؟ پیسہ آپ کے پاس تھا۔ اب وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ پیسہ وائٹ ہے کہ بلیک ہے، لیکن پیسہ آپ کے پاس تھا۔ کسی کے پاس 500 کروڑ، کسی کے پاس 1000 کروڑ، کسی کے پاس 10,000 کروڑ، کسی کے پاس 50,000 کروڑ، اور جو جتنا بڑا تھا اس کے پاس اتنا سرمایہ تھا۔ اب ظاہر بات ہے وائٹ ہے یا بلیک ہے آپ کو معلوم ہے، اور سرکار نے اسی لیے یہ قانون بنایا تھا کہ جتنا کالا دھن ہے وہ باہر آئے۔ اب آپ باہر لاؤ تو مصیبت، اندر رکھو تو مصیبت۔ ہمارا کچھ نہیں بگڑا، ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ آپ نے ہم کو اس حالت تک پہنچا دیا ہے کہ 1500 کے نوٹ ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ اس پس منظر میں جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نوٹ بندی ہی نہیں، ان موجودہ سرکاروں نے ہمیں زندگی کے تمام شعبوں میں نقصان پہنچانے کی پلاننگ کر کے رکھی ہے۔ اور ابھی آپ نے سنا کہ عدلیہ کے ذریعے سے آج ہمیں سماجی اور مذہبی طور پر نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ آج کا جو یہ پروگرام ہے، اس پروگرام کا پس منظر بھی وہی ہے کہ بہت منظم طریقے سے سپریم کورٹ میں طلاق ثلاثہ کا پٹیشن دائر کیا گیا، اور کورٹ سے، سپریم کورٹ سے یہ مطالبہ کیا گیا، عدلیہ سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ 3 طلاق پر پابندی لگائی جائے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ نے اپنا جو حلف نامہ داخل کیا اس میں یہ بات تھی کہ کورٹ اس بارے میں کوئی فیصلہ نہ کرے، اس لیے کہ یہ ہمارا مذہبی معاملہ ہے، اور ملک کے آئین اور دستور نے ہمیں اس بات کا حق دیا ہے کہ ہم اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کا حق رکھتے ہیں۔ اس لیے سپریم کورٹ کوئی فیصلہ نہ کرے۔ اب یہ بات کس حد تک ہمارے لیے نفع بخش تھی یا نقصان دہ تھی، اس سے مجھے کچھ لینا دینا نہیں، لیکن عدلیہ نے فیصلہ یہ کیا کہ 3 طلاق پر اسٹے دیا کہ 6 مہینے تک اگر کوئی شخص 3 طلاق دیتا ہے تو وہ 3 طلاق نافذ نہیں ہوگی، اور سرکار کو اس نے حکم دیا کہ سرکار اس سلسلے میں قانون بنائے۔ اور ہماری موجودہ سرکار یہی چاہتی تھی، ہماری موجودہ سرکار یہی چاہتی تھی کہ سپریم کورٹ ہمیں اس بات کا حکم دے کہ ہم قانون بنائیں، تو ہمارے لیے راستہ رہے گا۔ ہم یہ کہیں گے کہ بھئی کسی نے سپریم کورٹ میں پٹیشن ڈالی تھی، سپریم کورٹ نے سرکار کو پابند کیا، حکم دیا کہ قانون بنائے، تو ہم نے قانون بنایا۔ ہم نہیں چاہتے تھے، آپ سمجھ لو، پلاننگ سمجھ لو۔ سرکار یہ کہے کہ ہم نہیں چاہتے تھے، لیکن سپریم کورٹ نے ہمیں حکم دیا کہ قانون بناؤ، تو ہم نے قانون بنایا۔ اور قانون یہ بنایا کہ ہر وہ طلاق جو میاں بیوی کے رشتے کو ختم کر دے، ایسی طلاق دینا جرم ہے، اور ایسی طلاق دینے والے کو 3 سال کی سزا، کتنے سال کی؟ 3 سال کی سزا، اور جرمانہ بھی دینا ہوگا۔ اب ظاہر بات ہے 3 طلاق سے بھی نکاح کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، 2 طلاق بائن سے بھی نکاح کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، 1 طلاق بائن سے بھی نکاح کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ بیوی اگر خلا لے
خلا کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنا مہر معاف کر دوں گی، عدت کا خرچہ چھوڑ دوں گی، یا اور کچھ دینے کے لیے راضی ہو جائے، تو اس کے بدلے میں جو طلاق اسے ملتی ہے وہ بھی طلاق بائن ہوتی ہے، اس میں بھی رشتہ نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شوہر بیوی پر ظلم و زیادتی کر رہا ہے اور طلاق بھی نہیں دے رہا ہے اور علل اعلان کہتا ہے کہ اس کو تو اسی طرح سڑاؤں گا، لٹکا کے رکھوں گا، چھوڑوں گا نہیں، بیوی مجبور ہو کر کے دارالقضا جاتی ہے، قاضی صاحب سے مطالبہ کرتی ہے کہ میرا شوہر میرے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا ہے، میرے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتا، مجھے مارتا پیٹتا ہے، میری ضرورت پوری نہیں کرتا، جو بھی شکایتیں ہیں اس نے رکھی۔ قاضی صاحب نے اپنے طور پر تحقیق کی اور تحقیق کرنے کے بعد قاضی صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے درمیان رشتہ نکاح کو ختم کر دیا جائے، اور قاضی صاحب نے نکاح فسخ کر دیا۔ تو سرکار کا بنایا ہوا یہ قانون ان تمام صورتوں پر لاگو ہوتا ہے۔ 3 طلاق دو بھی تو 3 سال جیل میں جانا ہے، 2 طلاق بائن دیے، 1 طلاق بائن دیے، یا خلا ہوا یا فسخ نکاح ہوا، ان تمام صورتوں میں شوہر کو 3 سال جیل میں رہنا ہوگا۔ اچھا، خوبی کی بات یہ ہے اس قانون کی کہ شوہر 3 سال تک جیل میں رہے گا اور طلاق واقع بھی نہیں ہوگی۔ یہ بھی سمجھ لو، 3 طلاق دیا، قانون یہ ہے کہ واقع نہیں ہوگی، 2 طلاق دیا بائن نہیں واقع ہوگی، 1 طلاق خلا یہ واقع نہیں ہوگی، لیکن شوہر نے دیا اس لیے اس کو 3 سال جیل میں رہنا پڑے، اور رشتہ نکاح ختم نہیں ہوا ہے، اس لیے شوہر کے ذمے بیوی بچوں کا نان و نفقہ بھی رہے گا۔ اب وہ جیل میں کہاں سے کمائے گا کہ بیوی بچوں کا خرچہ پورا کرے گا؟ اندھا قانون، لیکن سرکار نے یہ قانون بنا لیا اور اسے لوک سبھا میں پاس بھی کروا دیا۔ راجیہ سبھا میں پاس نہیں ہو سکا اس لیے کہ وہاں بی جے پی کے ممبران کی اکثریت نہیں ہے، دوسری پارٹیوں کے ممبران کی تعداد ابھی زیادہ ہے۔ آگے کیا ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے۔ اگر یہ معاملہ راجیہ سبھا میں منظور ہو جاتا ہے اور پھر صدر جمہوریہ کے پاس جانے کے بعد اس پہ دستخط ہو جاتی ہے تو یہ قانون بن جائے گا، اور پھر اس کے بعد اسلام میں مسلم پرست اللہ کا ایک حصہ جو طلاق کا جز طلاق کہلاتا ہے، جو شریعت کا ایک حصہ ہے، اس میں اس انسانی سرکار کے بنائے ہوئے قانون کی مداخلت ہو جائے گی، پھر طلاق کا یہ نظام ختم ہو جائے گا جو شریعت کا دیا ہوا ہے۔ ابھی اس مصیبت سے ہم نکلے نہیں تھے کہ مزید سپریم کورٹ میں 2 پٹیشن آ چکی۔ ایک پٹیشن یہ آئی کہ 3 طلاق کے بعد جو حلالہ کیا یا کروایا جاتا ہے اس پر روک لگائی جائے۔ دوسری پٹیشن یہ دائر کی گئی کہ 1 سے زیادہ نکاح کوئی بھی نہ کر سکے۔ تعدد ازدواج جس کی اسلام نے اجازت دی ہے، اور کن وجوہات کی وجہ سے اجازت دی ہے، عقل اسے مانتی ہے، عقل اسے مانتی ہے کہ ہاں ہونا چاہیے ایسا۔ آگے کی گفتگو میں ہم انشاءاللہ اس پر بات کریں گے کہ اسلام نے 1 سے زائد نکاح کی اجازت مردوں کو کیوں دی اور کن حالات میں دی، کب کر سکتے ہیں کب نہیں کر سکتے، یہ تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی۔ سپریم کورٹ میں دوسری پٹیشن یہ آئی ہے کہ تعدد ازدواج پر یعنی 1 سے زیادہ نکاح پر پابندی عائد کی جائے۔
اب ظاہر بات ہے یہ بھی نکاح سے متعلق بات ہے اور یہ بھی ہماری شریعت کا ایک حصہ ہے. اگرچہ ہمارے یہاں شریعت میں نکاح حلالہ کا کوئی تصور نہیں، اس نام کا کوئی نکاح نہیں. ہمارے یہاں وقتی نکاح جائز ہی نہیں ہے، اور حلالے کے عنوان سے جو کچھ کیا اور کرایا جاتا ہے شریعت میں انتہائی ناپسندیدہ طریقہ ہے. حدیث پاک میں حضور نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل له، حلالہ کروانے والے اور جن کے لیے حلالہ کیا گیا ہے دونوں پر اللہ کی لعنت. حلالہ کرنے والا اور جس کے لیے حلالہ کروایا گیا ہے ان پر اللہ کی لعنت ہے. اور اللہ کی لعنت کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محرومی خسرت دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں جگہ خسران، نقصان، تباہی اور بربادی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ کوئی بھی شخص اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائے گا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور سے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول کیا آپ بھی؟ تو حضور نے فرمایا تھا کہ ہاں، حتیٰ غشیتنی رحمت ربی، ہاں یہاں تک کہ مجھے میرے پروردگار کی رحمت ڈھانپ لے تو میں جنت میں جاؤں. اب جو شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جنت میں، بولو نا، جنت میں نہیں جائے گا. اس لیے اسلام میں نکاح حلالہ کا کوئی تصور نہیں. اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی تو اب پھر یہ اس سے نکاح کرنا چاہے تو کب نکاح کر سکتا ہے؟ قرآن کریم نے اس کو بتایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ شوہر نے ایک طلاق دی، رجوع کر لیا، دوسری طلاق دی، رجوع کر لیا، تیسری طلاق دی، تو اب رجوع نہیں کر سکتا. اب اگر یہ اس سے نکاح کرنا چاہے تو پھر ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ کیا کہ یہ عورت کسی اور شخص سے نکاح کرے، نکاح کرنے کے بعد اس کے ساتھ رہے، میاں بیوی کے تعلقات قائم ہوں، پھر اس شوہر کا انتقال ہو جائے یا وہ شوہر کسی وجہ سے اس کو طلاق دے دے تو یہ عدت گزارنے کے بعد پہلے شوہر کے نکاح میں جا سکتی ہے. پہلا شوہر اس سے اب نکاح کر سکتا ہے. یہ ہے شرعی حلالہ. اور ہمارے یہاں جو کروایا جاتا ہے وہ تو پوری پلاننگ ہوتی ہے نا، اور پلاننگ کرنے والے، کروانے والوں پر اللہ کی لعنت ہے. تو ہمارے یہاں نکاح حلالہ ہے ہی نہیں. لیکن 3 طلاق کے بعد بیوی پہلے شوہر سے یا پہلا شوہر اس سے نکاح کرنا چاہے تو کب کر سکتا ہے؟ شریعت نے اسے بتایا. اب حالات ایسے ہیں کہ گورنمنٹ اور سرکار ہماری شریعت میں آہستہ آہستہ مداخلت کرتی جا رہی ہے. طلاق ثلاثہ کا بل لایا گیا، حلالہ اور تعدد ازدواج پر سپریم کورٹ میں پٹیشن ڈال دی گئی ہے. اس کے بعد مسلم پرسنل لا کے جو 5 رہ جاتے اور حصے، اس میں بھی مداخلت ہوگی. کوئی نہ کوئی اس طرح کا آج شخص کھڑا کیا جائے گا، سپریم کورٹ میں جائے گا، اور سپریم کورٹ میں جو ججز ہیں وہ بہت خاموشی کے ساتھ، بہت منظم طریقے سے ایسے فیصلے کریں گے، کر رہے ہیں، جس سے ہندوستان میں شریعت اسلامیہ کو اور مسلمانوں کو نقصان ہوگا مذہبی طور پر. یہ وہ پہلو تھا جس کو لے کر کے ہندوستان کے
وہ تمام افراد جو مذہب سے دلچسپی، مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، بہت بے چین ہیں۔ ہمیں معاشی طور پر پیچھے کیا گیا، سیاسی طور پر ہمیں ڈھکیلا گیا، ہمیں سماجی طور پر جو ہے بہت نیچا کر دیا گیا۔ اب معاملہ دین و شریعت پر آ گیا ہے۔ اب ہم سے ہمارا دین، ہماری شریعت بھی چھینی جا رہی ہے۔ ایسے حالات میں مسلم پرسنل لا بورڈ نے بھی اور جمعیت علماء نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ کچھ ہماری ہی نادانیاں، کچھ ہماری ہی کوتاہیاں ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے خلاف ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے اور پورے ملک میں، پوری دنیا میں اسلام کو لے کر کے اور مسلمانوں کے طرز عمل کو لے کر کے ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حالانکہ سچائی ہندوستان میں یہ ہے کہ ہم سے زیادہ طلاق غیر مسلموں میں، لیکن اس کا تذکرہ کہیں نہیں ہوتا، میڈیا اسے اچھالتا نہیں ہے، لیکن سرکاری سروے نے اس بات کو سچ ثابت کر بتایا کہ ہندوستان میں غیر مسلموں میں طلاق کی شرح، میاں بیوی میں جدائیگی، علیحدگی اور ناراضگی کی شرح مسلمانوں سے زیادہ ہے۔ ہمیں تو صرف بدنام کیا جا رہا ہے۔ ملک میں سروے رپورٹ یہ ہے کہ اگر 200 نکاح مسلمانوں میں ہوتا ہے تو ایک نکاح ایسا ہوتا ہے جس میں میاں بیوی میں بنتی نہیں، نبھا نہیں ہوتا ہے، کسی بھی وجہ سے آپس میں اختلاف ہوتا ہے اور پھر نکاح ختم ہوتا ہے، یا بیوی ناراض ہو کر کے بیٹھی رہتی ہے اور میاں بیوی میں دوری رہتی ہے، یا پھر مجبور ہو کر کے جدائیگی کا فیصلہ لینا پڑتا ہے۔ 200 میں سے ایک رشتہ نکاح ایسا ہوتا ہے۔ آپ اندازہ کرو کہ یہ 1% بھی نہیں، کتنا ہوا؟ آدھا فیصد۔ جبکہ غیر مسلموں میں طلاق کہو، جدائیگی کہو، ناراضگی کہو، میاں بیوی کو معلق رشتہ ختم نہیں ہوا، دونوں ایک دوسرے سے علیحدہ ہیں، وہ ادھر رہ رہی ہے، یہ کہیں اور رہ رہا ہے اور زندگی گزر رہی ہے۔ آج غیر مسلموں میں اس کا پرسنٹیج ہے، اس کی جو شرح ہے وہ 6% سے کچھ زیادہ ہے۔ ہمارے یہاں تو آدھا % ہے۔ غیر مسلموں میں آپ فگر مکمل کر لیں آگے یا پیچھے کر کے تو 6 یا 7%، یعنی 100 نکاح ہوتا ہے تو ان کے یہاں 100 نکاح میں سے 6 یا 7 نکاح میاں بیوی کی ناراضگی اور علیحدگی پر مشتمل ہوتے ہیں، لیکن ان کے تعلق سے ملک میں کوئی چرچا نہیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ آج برسر اقتدار جو پارٹی ہے، اس کا جو سربراہ اعلیٰ ہے، ملک کا جو پرائم منسٹر ہے، خود اس نے اپنی بیوی کو سالوں سے چھوڑ کر کے الگ رکھا ہے، نہ طلاق دی، نہ بیوی بنا کر کے رکھتا ہے، اور یہ کسی کو نہیں دکھتا۔ مسلمانوں کے غم میں لوگ دبلے ہو رہے ہیں اور مسلمان عورتوں سے ہمدردی جتا رہے ہیں کہ مسلمان عورتیں، مسلم مرد ان کو طلاق دے دیتے ہیں اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے۔ عورتوں کی، مسلم عورتوں کی ہمدردی جتا کر کے ہماری شریعت میں مداخلت کی جا رہی ہے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ نے یہی اعلان دیا، پورے ملک کی خواتین اسلام سے یہ گزارش کی کہ آج پہلی مرتبہ ہم آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ باپردہ ہو کر کے گھروں سے نکلیں اور سرکار کے اس قانون کے خلاف روڈ پر آ کر کے احتجاج کر کے یہ بتا دیں کہ سرکار کا یہ قانون ہماری جھوٹی ہمدردی میں جو بنایا جا رہا ہے، ہم کو منظور نہیں، ہم اللہ اس کے رسول کے قانون پر خوش ہیں، ہمیں تمہارے کسی قانون کی اور تمہاری کوئی ہمدردی کی ضرورت نہیں۔ اب پورے ملک میں الحمدللہ خواتین اسلام نے
باقاعدہ زندگی میں پہلی مرتبہ مسلم پرسنل لا بورڈ کی آواز پر احتجاج کرنے کے لیے اپنی شریعت کی بقا، تحفظ اور سرکار کے فیصلے کے خلاف روڈ پر آ کر کے احتجاج کیا۔ مالیگاؤں میں ہم نے بھی کوشش کی اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، 1.5 لاکھ سے زیادہ خواتین نے مسلم پرسنل لا بورڈ کی آواز پر لبیک کہا اور روڈ پر آ کر کے سرکار کے اس کالے قانون کی مخالفت کی، اپنا احتجاج درج کروایا۔ آج کی جو یہ نشست ہے یہ اسی پس منظر میں لی گئی۔ جمعیت علماء کے ذمہ داران بیٹھے اور ہم نے جمعیت علماء کی طرف سے اس پروگرام کو لینے سے پہلے مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذمہ داران جو مالیگاؤں میں ہے ان سے ہم نے یہ بات کہی تھی کہ ہم نے جو کیا وہ بس نہیں ہے، وہ ایک احتجاج تھا، وہ درج کروانا ضروری تھا، لیکن اس کا علاج یہ ہے کہ ہم اپنی صفوں میں ایسے لوگوں کو جن کی کچھ نادانیوں کی وجہ سے، کوتاہیوں کی وجہ سے، کچھ ناواقفیت اور جہالت کی وجہ سے ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان انبن ہوتی ہے، میاں بیوی کے درمیان نکاح نہیں ہوتا ہے، میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور پھر یہ معاملہ طلاق تک پہنچتا ہے۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ معاملہ طلاق تک پہنچے ہی نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ جب معاملہ طلاق تک پہنچے گا ہی نہیں تو پھر کائے کی 3 طلاق، کائے کی 2، 1، کیسا خلا اور کیسا فسخ نکاح، کچھ بھی نہیں ہوگا نا۔ میاں بیوی چین و سکون کے ساتھ اپنے گھر میں زندگی گزارتے رہیں گے، لڑکی کے ماں باپ بھی خوش، لڑکے کے خاندان کے لوگ بھی خوش کہ ہم نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی۔ آج الحمدللہ ہمارے بچے اور ہماری بچیاں پرسکون ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس لیے آنے والی نسلوں کو اور شادی شدہ افراد کو ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ نکاح کیا ہے، نکاح کے تعلق سے شریعت کی ہدایات کیا ہے، نکاح ہو جانے کے بعد میاں بیوی پر ایک دوسرے کے کیا حقوق عائد ہوتے ہیں، شریعت نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے، اور اگر میاں بیوی کے درمیان کبھی کسی بات میں الجھن، انبن پیدا ہو جائے تو اس کے حل کرنے کا کیا راستہ ہے۔ یہ سب آپ کو بتانے اور سمجھانے کے لیے اس پروگرام کا انعقاد جمعیت علماء تحفظ شریعت کمیٹی کی طرف سے لیا گیا ہے۔ جس وقت احتجاج کیا گیا تھا اس کے بعد بارہا اس طرف متوجہ ہم نے کیا، لیکن آگے اس طرح کا کوئی پروگرام نہیں ہو سکا۔ ہم نے اپنے بلبوتے پر جمعیت کے پلیٹ فارم سے اس پروگرام کا بیڑا اٹھایا۔ مفتی حامد ظفر رحمانی صاحب، مولانا عمران اسجد ندوی صاحب کی بات آپ نے سنی ہے۔ ہمارا یہ پروگرام اس تحریک کی ابتدا ہے۔ یہ 3 دن کا پروگرام بس نہیں ہے۔ مفتی حامد ظفر صاحب نے بھی آمادگی ظاہر کی ہے کہ یہ ہمارا کام ہے، ہمارے بچوں کو اس سلسلے کی معلومات فراہم کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ شادی سے پہلے جن کی شادیاں ہونے والی ہیں، چاہے وہ پھر ہمارے بچے ہوں یا بچیاں ہوں، انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نکاح ہونے کے بعد ہمیں خوشگوار ازدواجی زندگی کیسے گزارنا ہے۔ معلوم ہی نہیں ہوتا نا، میاں بیوی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں یہ زندگی کیسے گزارنا ہے۔ ظاہر بات ہے لڑکی کسی خاندان میں پیدا ہوئی، لڑکا کسی خاندان میں پیدا ہوا، بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ دونوں خاندان کے لوگ ایک دوسرے کو نہیں جانتے، لیکن ایک موڑ آتا ہے رشتے کے انتخاب کا۔ جو لوگ اہلکار حضرات ہیں، رشتے ناطے کا کام کرتے ہیں، وہ لوگ جو ہے ادھر ادھر جوڑ تلاش کر کے مناسب رشتہ دیکھ کر کے ذمہ داری ادا کرتے ہیں۔ 2 خاندان جن کا کبھی نہ کوئی کاروباری تعلق تھا،
نہ کوئی پرانی رشتہ داری تھی، ایسے خاندان سے لڑکی اور لڑکے کا انتخاب ہوتا ہے اور نکاح ہو جاتا ہے۔ اب آپ سوچو، ایک اجنبی مرد ایک اجنبی عورت کے درمیان، ایک اجنبی بچے اور بچی کے درمیان رشتہ نکاح کے ذریعے سے جو تعلق وجود میں آتا ہے، جو تعلق وجود میں آتا ہے، یہ ایک نئے خاندان کی بنیاد پڑتی ہے، ایک نئے خاندان کی بنیاد پڑتی ہے۔ اب ظاہر بات ہے اس میں کچھ بچے کی ذمہ داری ہے، کچھ بچی کی ذمہ داری ہے۔ دونوں زندگی کی گاڑی کے دو پہیے ہیں، یہ دونوں چلیں گے تو گاڑی چلے گی، ٹھیک چلیں گے تو ٹھیک چلے گی، اور اگر کچھ گڑبڑ رہی تو پھر گاڑی سیدھی نہیں چلے گی، ٹیڑھی میڑھی چلے گی، اور ایک پہیا اگر رک گیا تو وہیں گھومنے لگ جائے گا۔ سمجھ رہے ہو؟ اور ہمارے یہاں شریعت اسلامیہ میں نکاح ایک انتہائی پاکیزہ رشتہ ہے اور ایک عقد ہے جو ایجاب و قبول کے ذریعے وجود میں آتا ہے، اور ایک بچی اس نکاح کے رشتے کی وجہ سے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے، اپنے بھائی بہنوں کو چھوڑ کر کے، اپنا گھر گلی محلہ چھوڑ کر کے، بسا اوقات اپنا شہر چھوڑ کر کے، ریاست چھوڑ کر کے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنا ملک کو چھوڑ کر کے کسی اجنبی شخص کے ساتھ رشتہ نکاح ہوا، اپنی زندگی گزارنے کے لیے چلی جاتی۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ایک بچی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے، بھائی بہنوں کو چھوڑ کر کے آئی، سب کچھ تو اس نے چھوڑ دیا تھا، ماں باپ چھوڑے، بھائی بہن چھوڑے، خاندان چھوڑا، گلی گھر چھوڑا، گلی محلہ چھوڑا، سب کچھ چھوڑ دیا۔ اس کے ساتھ آیا کیا تھا؟ ایک اس کی عفت، اس کی آبرو ساتھ میں تھی، اور ایجاب و قبول کے ذریعے سے، عقد نکاح کے ذریعے سے اس نے اپنی آبرو اور عزت بھی تم کو دے دی۔ ایک لمحے کے لیے آپ سوچو، یہ اس کی کتنی بڑی قربانی۔ ہم مرد لوگ نہیں دے سکتے یہ قربانی۔ اب جو بچی اتنا سب کچھ آپ کے لیے قربان کر چکی ہو تو اس کا کچھ حق تو ہوگا نا آپ پر۔ اگر آپ اس کا حق ادا نہیں کریں گے تو پھر مجھے آپ بتائیں زندگی کی گاڑی چلے گی کیسے؟ حضرت مولانا شیخ علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم نے اس سلسلے میں بہت بنیادی اور کارآمد باتیں ذکر کی ہیں، اور ہمارے دیگر علماء کرام اور مفتیان کرام نے بھی اپنے بیانات اور اپنی تحریروں کے ذریعے سے اس طرف متوجہ کیا ہے۔ میرے استاذ حضرت مولانا مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم، شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈابھیل، ان کے اصلاح معاشرہ، ان کی اصلاح معاشرہ کے عنوان پر ایک کتاب ہے جس میں ان کے بیانات ہیں۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم نے اس کو ایک مقصد کے تحت اختیار کیا، اور باقاعدہ ان کے دسیوں بیسیوں بیانات ہیں جسے کتابی شکل دی گئی ہے کہ ازدواجی زندگی کیسے گزاریں، میاں بیوی اپنی زندگی کیسے گزاریں، خوشگوار ازدواجی زندگی کیسے گزرے گی۔ ان عنوانات پر انہوں نے باقاعدہ بیانات دیے، اسے کتابی شکل دی گئی، اور اس لیے تاکہ نکاح سے پہلے جس کا نکاح ہونے والا ہے وہ بچہ اور بچی اس کتاب کو پڑھ لے، یا
گھر کے خاندان کے سرپرست اپنے بچوں اور بچیوں کو یہ بات سمجھائیں اور بتائیں کہ نکاح کے بعد تمہیں کیا کرنا ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے۔ لیکن ہمارے سماج اور معاشرے میں ایسا کچھ بھی نہیں۔ بیٹے کا نکاح ہوتا ہے، کبھی باپ سوچتا بھی نہیں ہے کہ اس کو بتایا جائے کہ شادی کے بعد تجھ کو کیسے رہنا ہے۔ اس بیچارے کو جیسے سمجھتا ہے ویسے رہتا ہے، کبھی اس کا سمجھنا صحیح رہتا اور کبھی اس کا سمجھنا صحیح نہیں رہتا۔ اپنے طور پر جو وہ فیصلہ لیتا ہے بسا اوقات اس کے لیے راحت کا سبب ہوتا ہے، کبھی اس کے لیے مصیبت بن جاتا ہے۔ ہم نے تو کوئی رہنمائی نہیں کی نا، یہ ذمہ داری ماں باپ کی تھی کہ وہ اپنے بچے اور بچی کو بتاتے کہ اب تک تمہارا جو معاملہ تھا وہ الگ تھا، اب تمہارا رشتہ ہونا ہے، نکاح ہونا ہے، نکاح کے بعد تمہیں کیسے زندگی گزارنی ہے، کچھ بتایا نہیں جاتا۔ ہوتا کیا ہے، شادی ہونے کے بعد پھر لڑکا کسی سے پوچھتا ہے کیا کرے گے اور کیسے کرے گے۔ کچھ لوگ مذاق میں اس کو کچھ الگ رائے بھی دے دیتے۔ مالیگاؤں کا واقعہ ہے، اب نکاح ہونے کے بعد شوہر بیوی کے پاس جانا تھا، اس نے دوستوں سے پوچھا یار کیسے کریں گے، تو انہوں نے کہا کہ تو جانا پہلے اذان دینا۔ اب وہ مذاق کر رہے تھے، وہ صحیح مان لیے۔ اب وہ جب رات میں تنہائی ہوئی تو اس نے کان میں انگلی ڈالی اور چالو کیا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب جو گھر کے لوگ تھے بڑے ذمہ دار، وہ پریشان ہو گئے کہ یہ اذان کیوں دے رہا ہے۔ اب ظاہر بات ہے ہلچل ہو گئی، آئے دروازہ ٹھوکے، کہاں اذان دے رہے؟ ایسا بھی ہوتا ہے، لوگ مذاق میں یا جان بوجھ کر کے غلط طور طریقہ بھی اختیار کر لیتے ہیں، غلط معلومات دی جاتی ہے، اسے کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ یہ کام تو سرپرستوں کا تھا، ذمہ داروں کا تھا، بچے اور بچی کو سمجھانا اور بتانا چاہیے تھا، نہیں کیا جاتا۔ ہمارے سماج اور معاشرے میں اسے بے حیائی سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ بے حیائی نہیں ہے، یہ شریعت اسلامیہ کے احکام کی پاسداری ہے۔ نکاح کوئی معمولی قدم نہیں ہے، اس لیے کسی معتبر مفتی کے پاس، عالم کے پاس، کسی سنجیدہ شخص کے پاس آپ نہیں سمجھا سکتے اپنے بچوں کو کسی کے سپرد کیجیے، امام صاحب اس کا نکاح ہونے والا ہے، تھوڑا سا آپ اس کی رہنمائی کر دیں کہ نکاح کے بعد اس کو کیسے زندگی گزاریں۔ کبھی کوئی کرتا ہے ایسا؟ نہ خود بتاتے، نہ کوئی رہنمائی کرتے۔ پھر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اکیلا بدھو تعزیہ بھی بنائے، ماتم بھی کرے، سب اس کو ہی کرنا پڑتا ہے بچے کو، کوئی سرپرستی نہیں، کوئی رہنمائی نہیں۔ شامیانہ منڈپ لگا دینا، دیگیں چڑھا دینا، لوگوں کو بلا کر کے کھلا دینا، یہ سب کرتے، اور جو کرنا ہے وہ نہیں کرتے۔ جمعیت علماء تحفظ شریعت کمیٹی نے یہ فیصلہ لیا ہے، پیچھے اصلاح معاشرہ کی تحریک ہم نے شروع کی اور الحمدللہ اس کے بہت دیر پا اور بہت دور رس اثرات محسوس کیے گئے۔ اب ہم نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ نکاح کے بعد ازدواجی زندگی کیسے گزاری جائے، اور یہ اس لیے کہ ہماری شریعت کو جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور مسلم پرست اللہ میں جو مداخلت کی جا رہی ہے، یہ معاملہ نکاح کے بعد طلاق تک پہنچے ہی نہ، اور جو 0.5% ہمارے یہاں معاملہ ہے نکاح کے بعد جدائیگی کا، وہ بھی ختم ہو جائے، اور انشاءاللہ ہم لوگ اس میں کامیاب رہیں گے، انشاءاللہ ہم لوگ کامیاب رہیں۔ آج اگرچہ ہمارے سامنے تعداد کم ہے، اور کم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے یہ انتہائی سنجیدہ پروگرام حج ٹریننگ سینٹر میں لینے کا فیصلہ کیا۔
اسے اگر ہم جلسے کی شکل دیتے تو مجمع بہت بڑا رہتا. ہم بھیڑ نہیں اکٹھا کرنا چاہتے، لیکن ہم ضرور چاہتے ہیں کہ شادی شدہ مرد عورت اور اسی طرح جن کی شادیاں ہونی ہیں ایسے ہمارے بچے اور بچیاں اس پروگرام سے فائدہ اٹھائیں. خوشگوار ازدواجی زندگی کا بدل نہیں ہے. کہتے ہیں جس شخص کو گھر میں سکون ملتا ہے اس کی پوری زندگی پرسکون رہتی ہے. گھر کے باہر بھی وہ کامیاب رہتا ہے، اور جو شخص گھر میں بے چین ہو، بیوی کی طرف سے پریشان ہو، نبھان نہ ہو رہا ہو، ایسا شخص گھر کے باہر بھی کامیاب نہیں رہتا. ایک کامیاب زندگی گزارنے کے لیے گھر میں کامیاب زندگی ہونا ضروری ہے. پرسکون زندگی گزارنے کے لیے پرسکون ازدواجی زندگی ضروری ہے، اور اس میں بڑا عمل دخل مرد کا ہوتا ہے. کس کا ہوتا ہے؟ بولو نا. مرد کا ہوتا ہے. لیکن مرد حضرات یہ چاہتے ہیں کہ سب کون کرے؟ سب عورت کر کے دے، اور وہ سب کر نہیں سکتی. جس کا جو کام ہے وہی وہ کرے گا نا. جس کا جو کام ہے وہی وہ کام کرے گا. اور اگر کوئی یہ چاہے کہ وہ اپنا بھی کام کرے اور میرا بھی کام کرے تو زندگی کی گاڑی نہیں چلے گی. جو بچی اپنا سب کچھ قربان کر کے آپ کے گھر آئی ہے اس کا کچھ حق بنتا ہے. وہ حق اگر اس کا شوہر ادا کرتا رہے زندگی بہت شاندار ہوگی. کل سے انشاءاللہ اس لائن کی جو گفتگو ہوگی کہ میاں بیوی کس طرح زندگی گزاریں، بیوی کیا چاہتی ہے، بیوی کا کیا حق ہے، شوہر کیا چاہتا ہے، شوہر کا کیا حق ہے. ہمارے یہاں خرابیاں کن کن راستوں سے آتی ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا، کوئی معاملہ نہیں، کوئی ناراضگی نہیں، اور جب پنچایت میں بیٹھو تو مرد کی طرف سے بھی یعنی شوہر کی طرف سے بھی بیوی کی طرف سے بھی ایسی کوئی بات نہیں ہوتی کہ دونوں کے درمیان کسی طرح کی کوئی الجھن، کوئی انبن دکھائی دے، لیکن معاملہ طلاق تک آ جاتا ہے. ابھی مولانا عمران ارشد ندوی نے بتایا کہ میاں بیوی کے درمیان بسا اوقات جھگڑے کی جڑ یا جھگڑے کا سبب کوئی تیسرا شخص ہوتا ہے. زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے، زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے کہ کوئی تیسرا سبب اور ذریعہ بنتا ہے طلاق کا. یا تو پھر وہ ساس بھی ہو سکتی ہے. ساس دو ہوتی نا، ایک ساس عورت کی ہوتی ہے اور ایک ساس مرد کی ہوتی ہے. کبھی ساس سبب بنتی ہے، کبھی سسر سبب بنتا ہے، کبھی نند سبب بنتی ہے، کبھی سالی سبب بنتی ہے، کبھی بھائی سبب بنتا ہے، کبھی سالہ سبب بنتا ہے. یعنی دونوں طرف کے جو رشتہ دار ہیں ان کی وجہ سے معاملہ خراب ہوتا ہے. تو انشاءاللہ کل سے جو ہے اس پر ہم گفتگو کریں گے. آج پروگرام ہمارا تاخیر سے شروع ہوا، 9:20 کو شروع ہوا تھا، اور ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ہمارا پروگرام 2 گھنٹے میں ہم کو ختم کرنا ہے. 9:20 کو شروع ہوا تھا، 11:20 کو ہم پروگرام ختم کر رہے ہیں. ہم یہ چاہیں گے کہ آپ کل 9 بجے آ جائیں تاکہ 11 بجے ہمارا پروگرام ختم ہو جائے. خیال رکھیں گے؟ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جن مقاصد کے پیش نظر اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے اللہ تعالی ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا پڑھ لیں. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. تھوڑا ہے
اللہ الرحمن الرحیم۔